السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یو آل ویلکم ٹو ویک ریئیکشن۔ آج ہم پھر حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو کچھ انٹرسٹنگ ہے جس کے بارے میں مجھے خود بھی نہیں پتا وہ کیا چیز ہے، صحیح ہے۔ سو آج کی ویڈیو ہے شاہ دولہ کے چوہے، کمپلیٹ انفارمیشن آف شاہ دولہ کے چوہے، صحیح ہے۔ یہ شاہ دولہ کے چوہے کیا ہے؟ میں نے اس کا تھمبنیل دیکھی تھی، میں نے اس کا تھمبنیل دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کچھ تو گڑبڑ ہے اس میں، مطلب اس کے اندر کچھ لوگ ہیں، ان کا فیس کچھ عجیب سا ہے، لمبی سی ناک ہے۔ کیا یہ سائنٹیفک ہیں یا قدرتی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ؟ سو میں نے سوچا، مجھے تو ویسے ہی دیکھنی تھی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھی جائے، کیا کہتے ہیں آپ؟ صحیح، تو وداؤٹ ٹائم ویسٹ کیے تو اسٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو کو۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں، میں اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ویڈیو۔ لائٹس کیمرہ رولے۔ لوگ یہاں آتے ہیں، سائل آتے ہیں اور اس دربار سے جب اولاد مانگتے ہیں تو اگر پہلا بیٹا ہو تو وہ دربار پر چڑھا دیتے ہیں، اور دربار والے اتنے ظالم ہیں کہ اس کے سر پر ایک توق پہنا دیتے ہیں اور اس کی گروتھ رک جاتی ہے، اور پھر 15 یا 20 سال کا جب ہو جاتا ہے تو وہ توق کو، اس لوہے کے کلس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ ایک دولہ شاہ کا چوہا بن جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے۔ اور اس میں بہت ساری ڈاکومنٹریز بھی ہم نے دیکھی، بہت سارا مواد بھی پڑھا۔ حضرت سید کبیر الدین شاہ دولہ دریائے گنج بخش کا مزار گجرات شہر میں ہے۔ آپ بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق کسی بدقماش نے آپ کے ماں باپ کے مرنے کے بعد آپ کو ایک ہندو کے پاس بیچ دیا۔ آپ نے اس کی اس قدر خدمت کی اور ان خدمات سے خوش ہو کر صلے میں آپ کو آزادی ملی۔ اور دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ علی نقی نامی کسی بزرگ نے آپ کو ایک ایسے ہندو جوڑے کے پاس 200 شرفیوں کے عوض فروخت کر دیا جن کی اولاد نہیں تھی۔ وہ آپ سے دن رات کام کرواتے، مشقت لیتے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے آپ کی زبان میں تاثیر رکھی تھی، آپ جو دعا فرماتے تھے وہ پوری ہو جایا کرتی تھی، اور جب سرکار کی زبان کا یہ اثر اس ہندو جوڑے کے سامنے آیا تو انہوں نے نہ صرف معافی مانگی بلکہ آپ کو آزاد کر دیا۔ پھر آپ سیالکوٹ تشریف لائے اور یہاں سید سرمست سیالکوٹی کی بیعت کی۔ شاہ دولہ سرکار کے حوالے سے، ان کی زبان، ان کی دعا یا ان کے عمل کے حوالے سے بہت سارے قصے اور کرامات کتابوں میں بھی درج ہیں اور سینہ بہ سینہ بیان بھی کی جاتی ہیں، جو کہ میں آئندہ کسی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے جن کو اس مزار کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے ان کی حقیقت کیا ہے، اس پر سے پردہ ہٹایا جائے اور یہ بات جانی جائے، اس کی پڑتال کی جائے کہ کیا واقعی شاہ دولہ کے چوہے اس مزار سے جو منسوب کیے جاتے ہیں وہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی۔ السلام علیکم میرے عزیزوں، میرے عزیزوں، میں افتخارفی، پیارے پاکستان کے شیر دلیروں کے صوفیوں کے شہر گجرات سے آپ سے مخاطب ہوں، اور اس وقت میں موجود ہوں شاہ دولہ سرکار کے روضہ پر، اور یہاں پر اس دربار پر آنے سے پہلے میں نے بہت ساری ڈاکومنٹریز دیکھی تھی، یا میں جو سنتا آیا تھا وہ یہ تھا کہ جب لوگ یہاں آتے ہیں، سائل آتے ہیں اور اس دربار سے جب اولاد مانگتے ہیں تو اگر پہلا بیٹا ہو تو وہ دربار پر چڑھا دیتے ہیں، اور دربار والے اتنے ظالم ہیں کہ اس کے سر پر ایک توق پہنا دیتے ہیں اور اس کی گروتھ رک جاتی ہے، اور پھر 15 یا 20 سال کا جب ہو جاتا ہے تو وہ توق کو، اس لوہے کے کلس کو کاٹ دیا جاتا ہے، پھر وہ ایک دولہ شاہ کا چوہا بن جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے۔ اور اس میں بہت ساری ڈاکومنٹریز بھی ہم نے دیکھی، بہت سارا مواد بھی پڑھا۔ میں جب گجرات کی طرف آ رہا تھا آج تو میں سوچ رہا تھا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جس میں عدالتیں کام کرتی ہیں، جس میں فورسز کام کرتی ہے، جس میں NGOs کام کرتی ہیں، جس میں جمہوری حکومت ہے، اس وقت دنیا چاند کے بعد مریخ پہ جا رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کو یہاں چڑھا جائیں؟ اگر چڑھا بھی جائیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان جو اس در سے وابستہ ہو، ان صوفیہ کرام کے، وہ ایک ایسا گھناؤنا عمل کرے؟ یہ حقیقت ہے کہ اس دربار سے وابستہ یہ دلدوز داستان پاکستان بننے سے پہلے تک سچی تھی۔ بانج جوڑے یہاں اولاد کی دعا کرتے، پہلا بچہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی اسے اس مزار کے متولیوں کو سونپ دیا جاتا۔ کچھ شواہد یہ بھی ملے ہیں کہ بچوں کے سروں پر لوہے کا پیالہ پہنانے والی بات بھی سچی ہے، مگر یہ بہت کم سطح پر ہوا کرتا تھا۔ پھر 1912 میں انگریز سرکار کو جب شکایت ملی تو انہوں نے شاہ دولہ کے چوہے بنانے والوں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کیا اور ان لوگوں کو سخت سزائیں دی گئیں، یہ بھی تاریخ میں موجود ہے۔ پھر یہ کام پاکستان بننے سے پہلے چھپ چھپ کر چھوٹے پیمانے پر کیا جانے لگا، جس کا ثبوت سعادت حسن منٹو کا افسانہ شاہ دولہ کا چوہا سے ملتا ہے،
جس میں ایک بانجھ سلیمہ نے اس دربار پر دعا کی تھی اور پہلا بیٹا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے سلیمہ نے وہ اپنا بیٹا جس کا نام نجیب تھا شاہ دولہ کے مزار پر چڑھا دیا تھا۔ منٹو کے اس افسانے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انڈو پاک کی تقسیم سے پہلے تک منت کے طور پر بچے اس دربار پر چڑھائے جاتے رہے، مگر پاکستان بننے کے بعد دولہ شاہ دربار انتظامیہ کے خلاف کوئی مستند ثبوت سامنے نہیں آیا۔ اگر کچھ جرائم پیشہ لوگ دربار کے نام پر کسی اور مقام پر یہ گھناؤنا کاروبار کرتے ہوں تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں میرے پاس حاجی صاحب موجود ہیں، تقریباً 4-5 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے خدمت کر رہے ہیں سرکار کی، تو آئین سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر کیسے ہیں؟ مہربانی جناب، اللہ پاک کی مہربانی جناب۔ دوستو میں حاجی صاحب کے پاس آیا ہوں۔ شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو بیان کیا جاتا ہے واقعہ کہ بچوں کے ساتھ یہاں ان کے سر پہ توق پہنا دیے جاتے ہیں اور پھر وہ شاہ دولہ کے چوہے ہو جاتے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب جھوٹ ہے جی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جی، سمجھ آئی بات کی؟ یہاں کوئی توق شوق نہیں پیدا، یہ سب محکمہ اوقاف کے انڈر میں ہے جی۔ یہاں جو بھی بچہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ یہاں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہاں یہ چھوڑ کے کوئی بچہ نہیں جاتا۔ ان کو منع کیا جاتا ہے سختی سے، اپنے بچے کو گھر لے کے جاؤ، یہ مانگنے والوں سے بچاؤ۔ اچھا کچھ والدین ہیں جو کوشش کرتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے جانے کوئی والدین نہیں چھوڑ کے جاتا جی، کسی کا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کا۔ یہ جتنے بار بھیک مانگتے ہیں انہوں نے گھروں سے بچے اٹھائے ہوئے ہیں، کسی کا بچہ محلے میں نکلا اسے اٹھا لیا، بھیک منگاتے رہے، بولے کہ ہم دربار سے لے کے آئے ہیں جی، دربار میں اس کو لنگر دیتے ہیں، یہ بکواس کرتے ہیں۔ دوستو دیکھا جس طرح میں نے اس ابتدا میں کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ماں باپ اتنا جگرا رکھیں کہ اپنے بچے کو یہاں دے جائیں، اور یہ لوگ جو محکمہ اوقاف کے انڈر ہیں، حکومت پاکستان کے انڈر ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک بچے کے سر پر ایک توق پہنا دیں؟ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھرا کریں، اور اس طرح کی بزرگ ہستیاں، ان کے مجاہدے، انہوں نے اللہ کے بندوں کے لیے جو آسانیاں پیدا کی، جو لنگر جاری کیے، جو انسانوں کی آسودگی کے لیے اتنا وقت گزارا، تو اس کو فوکس کیا کریں۔ اور ویسے بھی جو احباب مجھ سے کہتے ہیں یا نیچے آ کر لکھتے ہیں کہ میں خدا نہ کرے کچھ الٹی سیدھی چیزوں کو پروموٹ کروں، ہرگز نہیں۔ میں جب بھی کسی دربار پر جاتا ہوں تو ان اللہ والے کی حیات مبارکہ کو پڑھ کے جاتا ہوں، چونکہ میں اس بزرگ ہستی کے مجاہدوں کو، مہربانیوں کو، قربانیوں کو جانتا ہوں، تو ایڈمائر کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ یہ جو کچھ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو بچیاں کا سر چھوٹا ہوا یا منہ چھوٹا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، قدرتی آفات ہیں، کوئی آدمی نہیں کر سکتا۔ بالکل بھائی صاحب نے بالکل صحیح سر چھوٹے ہوتے ہیں، وہ قدرتی ہے۔ دیکھا دوستوں، میں نے کہا تھا، اور ہم تھوڑے سے جذباتی لوگ ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا سوچ لیا کریں۔ گجرات ایک شہر ہے، یہاں کے 50% سے زیادہ لوگ یورپ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جس شہر سے تعلق رکھنے والے لوگ دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں میں رہتے ہوں، وہاں ایک ایسا کبھی عمل ہو رہا ہو؟ تو اس طرح کی باتوں پر یقین مت کیا کریں جناب۔ ضلع ہے، یہ ضلع ہے، ڈسٹرکٹ ہے جناب، یہاں کوئی کام نہیں ہو سکتا ایسا۔ بہت شکریہ شاہ جی، مہتاب بیدار صاحب، تھینک یو۔ جہاں میں کھڑا ہوں اس دربار میں، میں نے سارے کمرے دیکھے ہیں۔ وہ جو دولہ شاہ کے چوہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ پھر یہاں آتے ہیں مزار کے اندر، اور پھر جب ان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو ایک کمرے میں جاتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔ میں نے پورا مزار دیکھا ہے، ایک ایک کمرے میں گیا ہوں، یہاں کوئی ایسا کمرہ نہیں ہے۔ اور میں نے یہاں کے رہنے والوں سے بھی پوچھا تو یہ محض ایک الزام ہے اس دربار پہ، یہاں ایسا کوئی کام نہیں ہوتا کہ شاہ دولہ کے چوہے آتے ہوں اور یہاں کسی کمرے میں جاتے ہوں اور غائب ہو جاتے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شاہ دولہ کے چوہے کہلانے والے بچے پھر ایسے ہوتے کیوں ہیں؟ اس طرح کے اسپیشل بچے جن کے سر چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں، جن کے منہ سے رالیں ٹپکتی ہیں اور وہ منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں اور مختلف حرکات کرتے ہیں، جن سے کچھ عقل کے پورے دعائیں کرواتے ہیں، یہ بچے آتے کہاں سے ہیں یا ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ تو گزارش ہے کہ ایسے بچے جن کی گروتھ مکمل نہیں ہوتی صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، وہاں بھی جہاں شاہ دولہ کا مزار نہیں ہے۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ ایسے بچے امریکہ، یورپ، افریقہ، UK، آسٹریلیا سمیت پوری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی سائنٹیفک ریزن سروں پر لوہے کا توق پہنانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیماری ہے جس کا نام
माइक्रोसेफली है, अच्छा, जिसकी वजह से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और ये बीमारी बच्चे में माँ के पेट से दाखिल होती है और उस वक्त पैदा होती है जब हामला औरत के खून में ज़ीका वायरस शामिल हो जाए। जीका वायरस, ये वायरस हामला औरत के खून में शामिल होकर पैदा होने वाले बच्चे की ग्रोथ रोक देता है। ज़ीका वायरस एक ख़ास मच्छर के काटने से औरत के जिस्म में दाखिल होता है और फिर बच्चा माजूर पैदा होता है। ज़ीका वायरस की वजह से दुनिया भर में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो माइक्रोसेफली बीमारी का शिकार होते हैं, जिनको कुछ कमज़ोर अकीदा के लोग अल्लाह का मुकर्रब जानकर उनसे दुआएं करवाते हैं। अगर इन बच्चों की दुआएं इतनी ही मुस्तजाब होती तो सबसे पहले ये बच्चे अपने लिए दुआ करते और तंदुरुस्त हो जाते। शायद आप नहीं जानते कि जिन घरों में ये बच्चे पैदा होते हैं उनके वालिदैन उनकी खिदमत, हिफाजत और फ़िक्र में घुल घुल कर आधे रह जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर अब भी कोई ज़ीका वायरस की वजह से माइक्रोसेफली बीमारी का शिकार बच्चों को शाहदौला की करामत समझे तो मैं उनके हक़ में सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ। इन अल्लाह वालों की तालीमात पर अमल करें जो अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करते रहे और अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर गुजार कर इस दुनिया से रुखसत हो गए। रोशनियों की ये मीनार हमारे लिए मशले राह हैं। कोई कुछ भी कहे, इन अल्लाह वालों के द्वारे बसे रहे हैं और रहती दुनिया तक बसे रहेंगे। माशाल्लाह, समझ में आई ये वीडियो। इसका हम बिल्कुल ही नेगेटिव लेकर जा रहे थे कि ये भाई लोगों को सर के ऊपर एक क्लच पहनाते हैं, इनको माइंड बिल्कुल इनका मतलब एक टोपी ऐसी बनाते हैं लोहे की, उसके ज़रिए उनका माइंड सर छोटा हो जाता है, उनका मुंह बड़ा हो जाता है। ये बिल्कुल ही गलत बातें हैं, इस तरह से कुछ भी नहीं है। ये ज़ीका वायरस जो माँ के पेट में बच्चा होता है तभी उसके अंदर वो ऐसा वायरस आ जाता है, तो उसकी वजह से ये बच्चे इस तरह के पैदा हो जाते हैं। इन्होंने भी एक अच्छी बात की, क्योंकि अगर इन बच्चों की दुआएं कबूल होती तो अपने लिए दुआ करके आप खुद सेहतियाब क्यों नहीं हो पाते फिर। मगर अगर ये सारी कई बातें हैं, इन पे कभी बिलीव मत करें और ये वीडियो पूरी देखनी है सबको। पूरी देखेंगे तो पता चलेगा इसकी पीछे की क्या हकीकत है। इसकी हकीकत आप लोगों ने जानी कि ये सुनी सुनाई बातों में कभी यकीन मत कीजिएगा, सुनी सुनाई बातों में कभी यकीन मत कीजिएगा। इसका मकसद सिर्फ ये है, और इन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया, इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इस वीडियो को। ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।